دیکھو محرم کتنی جلدی بیت رہا ہے. آج آپ لوگوں کو ان بینرز کا میننگ سمجھاتی ہوں. یہ 4 بینرز ہیں. ایک اشارے پر بادل بھی اتر آتا پر پیاسے ہی سر کٹایا حسین نے. بی بی زینب ہے وہ مولا حسین ہے اور ان کے گود میں جناب علی اکبر ہے اور ان کے کلیجے میں ظالموں نے تیر مار دیا تھا. سر کٹا حسین کا نعرے تکبیر کے ساتھ. حضرت کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے. اور یہاں پر جو گرین گرین دیکھ رہے ہو نا ہر گھر پر سیاہ پرچم. عبید اللہ ابن زیاد جس نے جناب مسلم کو پھنسا کر ان کو قتل کیا. جناب ہانی کو قتل کر کے ان کا سر الگ کر دیا گیا تھا کہ جناب ہانی کے جسم کو ایک تخت پر بٹھا دیا اور ان کے سر کو جفت کر دیا اور پیچھے سے لوگوں کو دکھایا کہ یہ دیکھو تمہارے سردار صحیح سلامت ہے. مگر اس جسم کو لے کر رسیاں باندھ کر گلیوں گلیوں میں پھرانے لگا. السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب اچھے ہوں گے. نہیں بول کے بھی دیکھو محرم کتنی جلدی بیت رہا ہے کہ آج 4 محرم ہے. اللہ اکبر. دن اتنے جلدی جلدی جا رہے کہ کیا بولے. تو آج 4 محرم ہے اور جیسے میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا کہ میں آپ لوگوں کو بینرز کا میننگ بتاؤں گی. مطلب بہت سارے بینرز لگائے ہوئے نا، تو اسی لیے میں نے بولا کہ آج آپ لوگوں کو ان بینرز کا میننگ سمجھاتی ہوں. تو چلو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مسجد دکان کے سامنے ہی ہے، گھر کے سامنے ہی ہے، تو آپ سب کو یہ سب کچھ بتانا بہت ایزی ہوگا. مسجد کے سامنے 1 2 3 4 یہ 4 بینرز ہیں اور پھر یہاں پر بھی 2 بینرز ہیں. 5 6 اور یہ 7 8. تو چلو میں آپ لوگوں کو ان بینرز کا میننگ بتاتی ہوں، یہ کیوں لگاتے ہیں وہ بھی بتاتی ہوں. تو یہ دیکھو یہاں پر سب سے پہلے لبیک یا حسین لکھا ہوا ہے. لبیک یا حسین کا مطلب ہے مولا آپ صدا دیجئے، ہم آپ کے آواز پر لبیک کہیں گے، ہم حامی بھریں گے کہ ہاں مولا ہم آپ کی خدمت کے لیے ہمیشہ حاضر ہیں. اور یہاں پر مولا حسین کا روضہ ہے، یہ غازی عباس کا بہت بڑا علم ہے. اور یہاں پر منڈپ ہے، اسی لیے آپ کو علم نہیں دکھیں گا، وہ دیکھو وہاں تک جاتا ہے. اور یہاں پر دیکھو یہ ہے مولا حسین کا روضہ اور یہ اس طرح سے چمک اٹھتا ہے. اللہ اکبر. نبی کے نواسے تھے، اللہ کیسے نور نہ بھیجتا ان کے روزے میں. اور پھر جب یہاں پر آتے ہیں، یہاں پر اوپر دیکھو یہاں پر بھی مولا حسین کا روضہ ہے اور یہ قاسم سلیمانی ہے. اور یہاں پر آغا خامنہئی صاحب ہے ایران کے. انفارچونیٹلی امریکہ نے ان کے اوپر اٹیک کروایا، ایئرپورٹ کے باہر آ رہے تھے تو اس میں ان کی شہادت ہو گئی. یہ سپریم لیڈر ہے ایران کے. تو خامنہئی صاحب ان کو چوم رہے اور یہ دکھا رہے لوگوں کو کہ وہ ان کے کتنے عزیز تھے. پھر یہاں پر آتے ہاں وہی میں بتا رہی ہوں اس کا مطلب کیا ہے. اس میں لکھا ہے 1 اشارے پر بادل بھی اتر آتا پر پیاسے ہی سر کٹایا حسین نے. یہ بی بی زینب ہے. ہاں یہ چادر میں پورے بی بی زینب ہے اور یہ گھوڑا ہے جس کے اوپر امام حسین سوار تھے نا. تو امام حسین جب شہید ہو گئے تو گھوڑا خالی آ گیا واپس اور گھوڑے کو بھی تیر لگے ہوئے. دیکھو وہ خون آ رہا ہے، گھوڑے کا سر نیچے ہے. ہاں اور یہ بی بی زینب، یہ ان کا سر ہے، یہ چادر میں ہی پورے ایسا ہے. یہاں پر بھی دیکھ، ادھر آؤ میں آپ کو سمجھاتی ہوں. چچندری ایک چچندری سے ڈر رہے لوگ. یہ دیکھو برو جھاڑو بھی تب کشمش. تو میں نے کہا کہ جھاڑو لے کے آؤ تاکہ میں چچندری کو مار سکوں. تو میرے ڈیڈی چلانے لگے نہیں نہیں مت کرو مت کرو. تو یہ چچندری صبح سے ادھر ادھر گھوم رہی ہے. ادھر آؤ یہ بھی سمجھاتی آپ کو. یہ ادھر لکھا ہوا ہے مرحبا یا حسین. اس جگہ اولاد والوں خود کو رکھ کر دیکھو. وہ مولا حسین ہے اور ان کے گود میں جناب علی اکبر ہے، ان کا جوان بیٹا تھا. ہاں اور ان کے کلیجے میں ظالموں نے تیر مار دیا تھا. اللہ اکبر. تو اپنے بچے کو گلے سے لگایا انہوں نے. وہ تیر انہوں نے ہاتھ سے نکالا، وہ بچے کے کلیجے میں تھا، ہاتھ سے نکالا. یہ تیر دکھ رہا دیکھو. نہیں وہ تو مولا کی تلوار ہے. یہ دیکھو پورا خون میں آلودہ ہے جناب علی اکبر. اور یہ مولا امام حسین ہے اور ان کا ہاں پیچھے پیچھے سب گھوڑے سب ظالم لوگ ہیں. ہاں مرحبا یا حسین مطلب اولاد کا بھی دکھ انہوں نے سہ لیا تھا پروردگار کے رائے خیر میں. وہ قاسم سلیمانی وہ ایران کے کمانڈر تھے. ہاں بہت اچھے کمانڈر تھے. مطلب وہ بچوں کے اوپر ظلم نہیں ہونے دیتے تھے، ایران کی بہت اچھے سے رکشا کرتے تھے. تو عباس لالا اور ادھر لکھا ہے لبیک یا حسین.
مطلب مولا آپ ہمیشہ صدا دو، ہم آپ کے لیے حاضر رہیں گے. تو یہی سب کچھ ہے. تو ابھی چلو چلتے ہیں اور ان دو پوسٹرز، دو بینرز کا میننگ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں. تو یہاں پر دیکھو یہ کیا لکھا ہوا ہے. کیا ستم ہوا ہے اسلام کے تقدیر کے ساتھ، سر کٹا حسین کا نعرے تکبیر کے ساتھ. اللہ اکبر. کہ مولا حسین کو شہید کیا اپنے مسلمان سنہ نے، اور اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے رہے امام حسین کو شہید کر کے، رسول کے نواسے کو. اور یہاں پر بھی دیکھو جنگ کے سینیریوز ہے. ایک طرف مولا حسین کے 72 شہید تھے اور ایک طرف یزیدی فوج کی لاکھوں کی تعداد کی لشکر تھی جو کہ امام حسین کے خلاف میں آ گئی تھی. تو چلو اب جلدی سے وہاں پر اور دو بینر سے ان کے مطلب بتاتی ہوں آپ لوگوں کو. تو یہاں پر دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائے، رسول ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہم اپنی تبلیغ اسلام کی اجرت کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے تم ہمارے اہل بیت سے محبت و مودت اختیار کرو. اللہ کہتے ہیں کہ میں بس اتنا ہی چاہتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو، ان سے بغاوت نہ کرو. یہاں پر لکھا ہے یا علی مدد. بے شک اس حسین کو بس علی نے ہی مدد کی ہوگی اس میدان کربلا میں. پھر اب جب ہم اس طرف مڑیں گے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک گرین جھنڈا لہرایا ہے اور باقی سب طرف بھالے ہی بھالے ہیں، نیزے ہی نیزے ہیں. مطلب ایک انسان صرف حق کو بچانے کے لیے اتنے سارے بالوں سے لڑ گیا. ایک انسان جو کہ حق پر تھا وہ اپنے راستے سے ہٹا نہیں اور اس نے اسلام کی راہ پر اپنی قربانی دی، اپنے آل اور اولاد کو نچھاور کر دیا. اور یہاں پر کیا لکھا ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائے، رسول ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہم اپنی تبلیغ اسلام کی اجرت کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے تم ہمارے اہل بیت سے محبت و مودت اختیار کرو. اور جو ادھر ہے وہی ادھر لکھا ہے. تو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ میں نے پیچھے تو دو بینر دکھائے، یہاں کے بینر دکھائے اور یہاں کے بھی بینر دکھائے. تو ابھی آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اور کدھر کدھر بینرز لگائے ہوئے ہیں اور ان کے میننگز کیا ہے. تو چلو میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں. اور یہاں پر جو گرین گرین دیکھ رہے ہو نا آپ اوپر، یہ گرین گرین اس کے اوپر لکھا ہے یا حسین لبیک یا حسین الحمدللہ. اور مولا حسین کا روضہ ہے چھوٹا سا اس کے اوپر. اور یہاں پر میں دکھاتی ہوں یہ گلی میں بھی کچھ ہے. تو جب ہم یہاں پہ موو کریں گے اس گلی میں تو اس گلی میں دیکھو ہر گھر پر سیاہ پرچم لہرا رہا ہے. وہاں پر دیکھو سیاہ پرچم، یہاں پر ہمارے گھر پہ بھی سیاہ پرچم ہے، مطلب کالا جھنڈا. اور یہاں پر دیکھو یہ بینر، اس پہ لکھا ہے یا ابو الفضل العباس. مولا عباس امام حسین کے بھائی تھے، ان کا بھی بینر لگا ہے. اور یہاں پر دیکھو گلی میں ادھر بھی ایک بینر ہے. اب وہاں تک تو میں نہیں جا سکتی لیکن یہی سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ وہاں پر بھی ایک بینر ہے. اور پھر بس یہی تک تھا سب کچھ. اور پھر وہ کالے کالے ایسے کپڑے لگائے ہیں. اس گلی میں بھی سیاہ پرچم لگایا ہے، یہاں پر کالا جھنڈا لہرا رہا ہے، یہاں پر بھی کالا جھنڈا لہرا رہا ہے. اور ایسے ہی گلی میں اور بہت سارے جھنڈے لگائے ہیں کالے کلر کے. تو یہ اس بات کا انڈیکیشن ہے کہ محرم آ چکی ہے، مولا حسین کی شہادت آ چکی ہے. اور یہ ماہ محرم غم کا محرم ہے اور اس میں ہر مومن نے مسلمین نے غم منانا چاہیے امام حسین کا، کہ یزید لعنتی نے ہمارے امام حسین کو شہید کیا تھا. تو ہم امام حسین کا غم مناتے ہیں کہ ہائے مولا حسین پر بہت ہی ظلم پڑے، ان کے پریوار پر بہت ہی ظلم پڑے. اسی لیے محرم مناتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، ان کی مجلسیں سنتے ہیں، کیا کیا واقعہ ہوئے تھے وہ سب سنتے ہیں. امام حسین کا غم صرف مومنوں کے لیے، مسلموں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ غم ہر کوئی منا سکتا ہے، ہندو سکھ عیسائی ہر کوئی اس غم کو منا سکتا ہے. جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ان بینرسوں کا کیا مطلب ہے، یہ بینرز کیوں لگائے جاتے ہیں. تو ہم یہ بینرز اسی لیے لگاتے ہیں تاکہ ہم لوگوں تک امام حسین علیہ السلام کا پیغام پہنچا سکے کہ اسلام حق پر ہے اور اسلام بری چیزوں کو پروموٹ نہیں کرتا. تو عبید اللہ ابن زیاد یہ اس ملعون کا نام ہے جس نے ہمارے امام حسین علیہ السلام کو پھنسایا ہے، یا پھر ایسا کہہ دوں جس نے جناب مسلم کو پھنسا کر ان کو قتل کیا تھا. تو کیا ہوا میں آپ لوگوں کو بولتی ہوں کہ کوفہ میں داخل ہونے کے لیے 4 دروازے تھے، بڑے بڑے دروازے ہوتے تھے پہلے کے زمانے میں تاکہ کسی بھی شہر میں داخل ہو. غریب لوگوں کا ایک دروازہ تھا
ہاشمی گھرانے کے لیے ایک دروازہ تھا. ہاشمی مطلب جو اہل بیت کے گھرانے سے تھے، جو پاک مقدس تھے. ایک امیروں کا دروازہ تھا، پھر ایک بزنس مین کا دروازہ تھا. یہ 4 دروازے تھے. تو عبید اللہ ابن زیاد نے اپنا پوشاک اس طرح کیا جس طرح امام حسین پہنتے تھے. مطلب سر پر امامہ رکھا، چہرہ ڈھک دیا تھا، اور اس طریقے کے کپڑے پہنے جس طرح امام حسین علیہ السلام پہنتے تھے. اس طرح کی پوشاک اوڑھی اور منہ پر نقاب ڈال کے اس دروازے سے داخل ہوا کوفے کے اندر، جس دروازے سے ہاشمی پریوار آتے تھے، پاک مقدس پریوار آتے تھے. تو اس دروازے سے یہ ناپاک داخل ہوا. جب کوفے کے اندر پہنچا تو لوگوں کو لگا کہ ہے امام حسین علیہ السلام، حسین ابن علی داخل ہو چکے ہیں، سبحان اللہ، مرحبا. سب لوگوں کو تو یہی لگا امام حسین علیہ السلام داخل ہوئے. تو ابن زیاد جب پہنچا تو کوئی دروازہ کھول نہیں رہا تھا، کیونکہ سب کو لگ رہا تھا امام حسین آئے ہیں. وہاں کی گورنر دروازہ کھول نہیں رہی تھی. لیکن جب اس نے یہ کہا کہ میں ابن زیاد ہوں تو وہ دروازہ ترنت ہی کھل گیا، اور اس نے جا کر وہاں کی گورننس اپنے ہاتھ میں لے لی. اس کے بعد جناب مسلم کو قتل کروایا. جناب مسلم امام حسین کے چچرے بھائی تھے، یعنی ان کے چاچا کے بیٹے تھے. تو جناب مسلم کو امام حسین نے اسی لیے بھیجا تھا کہ جاؤ مسلم دیکھو کہ کوفے کے حال کیا ہے اور کیا نہیں. تو جب جناب مسلم کو پتہ چلا کہ کوفے کے حالات صحیح نہیں اور یہ لوگ بغاوت کر رہے ہیں، زیاد پہنچا اور اس نے کہا کہ جو بھی مسلم کو میرے حوالے کر دے گا میں اس کو انعام دوں گا. اور پھر اس طرح پورا کوفہ جناب مسلم کا دشمن بن گیا تھا. جناب مسلم کو ڈھونڈ کر نکالا اور جناب مسلم کو قتل کر دیا. اس کے بعد جناب ہانی ابن حروہ کو بھی قتل کر دیا، جو کہ وہاں کے پکے سردار تھے. ان کو بھی قتل کر دیا کیونکہ وہاں کی قوم جناب ہانی کو بہت مانتی تھی. تو جناب ہانی کے جب قبیلے والے وہاں پر پہنچے دربار میں کہ جناب ہانی ابن حروہ کدھر ہے، کیا ان کو قتل کر دیا گیا ہے، ایسی افواہ پھیل رہی ہے. تو وہ ابن زیاد کہنے لگا کہ نہیں، ہانی تو بیٹھا ہوا ہے. جناب ہانی کو قتل کر کے ان کا سر الگ کر دیا گیا تھا. لیکن جب ان کی قوم وہاں پر پہنچی تو یہیں پر سے ان کے षڈیانتر اور پالیٹکس چالو ہو گئے. ان لوگوں نے کیا کیا کہ جناب ہانی کے جسم کو ایک تخت پر بٹھا دیا اور ان کے سر کو جفت کر دیا. ان کے سر کو ان کے جسم کے اوپر رکھا اور پیچھے سے لوگوں کو دکھایا کہ یہ دیکھو تمہارے سردار صحیح سلامت ہے اور یہیں پر آرام فرما رہے ہیں. یہ دیکھ کر ان کی قوم تو چلی گئی. اور اس طرح جب جناب مسلم اور جناب ہانی ابن حروہ دونوں شہید ہو گئے تو اس ظالم نے ابن زیاد نے جب قتل کر دیا، شہادت ہو گئی، تب تو بس کر دیتا، مگر وہاں تک ابن زیاد کا من نہیں بھرا. اس نے کیا کیا کہ جس میں جناب مسلم اور سر جناب مسلم کو تو اس نے الگ ہی کر دیا تھا، مگر اس جسم کو لے کر رسیاں باندھ کر گلیوں گلیوں میں پھرانے لگا کہ جو بھی مسلم کے ساتھ ہوگا اس کا یہ حال کر دیا جائے گا. تو اس طرح کوفے کا گورننس ابن زیاد نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا اور اس طرح کی چالیں وہ چلنے لگی تھی امام حسین کے خلاف. پھر یہ تو سب شروعات کی بات تھی اور جناب مسلم کربلا کی بسم اللہ بنی. اس کے بعد تو خیر امام حسین علیہ السلام کا قافلہ چل پڑا اور پھر کربلا پہنچنے کے بعد لوگوں سے پوچھنے لگے کہ اس زمین کا نام کیا ہے. کسی نے کہا کربلا، کسی نے کہا کیا. تو جب کربلا کسی نے کہا تو امام حسین نے کہا کہ بس یہیں پر رک جاؤ اور خیمے لگا دو، یہیں پر ہماری منزل ہے. تو جناب امام حسین علیہ السلام نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ اس زمین کا مالک کون ہے. تو اس زمین کے مالک سے جب وہ ملے، مولا حسین نے کہا کہ میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں، اور امام حسین علیہ السلام نے 60,000 درہم میں اس کربلا کی زمین کو خریدا. واہ میرے مولا حسین کی شان تو دیکھو. اس زمین پر ان کی شہادت ہوئی جس زمین کو انہوں نے خود خریدا تھا، نہ کہ کسی اور کی زمین پر ان کی شہادت ہوئی، بلکہ وہ خود کی زمین تھی. تو امام حسین کو بڑا تڑپا کے شہید کیا گیا. ان کے پریوار پر بڑے ہی ظلم ڈھائے گئے. وہ بھی انشاءاللہ میں اگلی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گی. ٹل دا ٹائم be happy, make happy, spread humanity and make it really awesome so that your yesterday gets jealous.